قیاس گپے مارنے کا نام نہیں، جانچنے کا نام ہے۔ قیاس المطر اسی لیے کہتے ہیں بارش کو جاننے کا آلہ ہے، بیرومیٹر ہوا کے دباؤ کو جاننا، یہ میٹر ہوتا ہے۔ قیاس کرتا ہے کہ حلال سے ملتی ہے یہ چیز یا حرام سے ملتی ہے، اس کا منکر کوئی نہیں ہے، آپ ذہن سے نکالیں۔ کوئی کہتے ہیں امامیہ منکر ہیں، ظاہری منکر، کوئی منکر نہیں، لفظوں کا چکر ہے۔ اجتہاد سب کرتے ہیں، اجتہاد کا طریقہ بھی سارے ایک ہی اپناتے ہیں۔ قیاس کیا ہے کہ حلال و حرام میں سے دیکھا جائے کس سے یہ چیز زیادہ ملتی ہے۔ اب اس کے لیے دو چیزیں تو ایسی ہیں جس قیاس کا کوئی منکر نہیں۔ ایک قیاس ہے منصوص العلہ، امامیہ بھی مانیں گے، ظاہری بھی مانیں گے، فقہا بھی مانیں گے کہ جس شے کی علت خود حضور نے بیان کر دی کہ شراب حرام کی گئی ہے کیونکہ وہ آدمی کو بے ہوش کر دی، اب وجہ بیان کر دی دین نے، اس لیے جس شے میں قیامت تک بے ہوش کرنے کی علت پائی جائے گی وہ حرام ہوتا جائے گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایک کلیہ بیان ہو گیا کہ ہر مسکر جو حرام ہے اس کے تحت آ گیا۔ ایک قیاس ہے کہ اس کی علت جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی مگر وہ بالاولا ہے، جیسے دین نے کہا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، اب اس سے لوگوں نے سمجھ لیا، زبان دان لوگوں نے، ہر عقل مند نے، کہ بطریق اولا جب ہم اف نہیں کہہ سکتے تو مارنا تو اس سے بہت بڑا گناہ۔ اب کوئی ظاہری بیوقوف کہتا ہے یار نہیں اف نہیں کہنا، ڈنڈے سے باپ کو مار سکتے ہیں، قرآن حدیث میں مارنے کا منع نہیں ہے۔ بھئی احمد عقل کے اندھے بطریق اولا کہ جب یہ منع ہے تو اس سے جو زیادہ بری شے وہ کیوں نہ منع؟ اس قیاس کا بھی کوئی منکر نہیں، یہ بدطریق اولا یا بدلال سے اولا کہلاتا۔ ایک قیاس ہے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ مستنبط العلہ، کہ اس کا سبب نہیں دین نے بتایا کہ یہ حکم کیوں ہے، وہ حکم عالم اپنی محنت سے سمجھتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے اس وجہ سے۔ اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کسی کی سمجھ میں کوئی وجہ آتی ہے، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب آدمی سمجھتا ہے اس کی یہ علت ہے وہ آگے بھی جاری کرتا، دوسرا کہتا نہیں اس کا سبب یہ نہیں، یہ وجہ شریعت کے اس حکم کی، وہ پھر اس اور حکم بتاتا۔ بہرحال یہ اجتہاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اجتہاد سے ٹکر نہیں قیاس لیتا، قیاس اجتہاد کا ایک طریقہ ہے کہ حلال و حرام جو دین میں بیان ہوئے ہیں، نئی صورتحال جو سامنے ہے اس کا اندازہ کیا جائے، اس کو جانتا جائے کہ یہ حلال چیزوں سے ملتی ہے یا حرام چیزوں سے۔ یہ کر وہی سکتا ہے جو قرآن و حدیث میں ساری عمر غوطہ لگائے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کا یہی کام ہے کہ تقلید کرے۔ عالم جو ہے زندہ یا فوت شدہ اس کی بات مانے کہ وہ ماہر ہے اس فن کا، جو کہہ رہا وہ مانو۔ اسپیشلسٹ کی بات ماننا ہر فن میں چل رہا، ہر شخص سے راج کرتا نہیں، MBBS لوگ یہاں حاضق طبیب کرتے۔ یہ بات ہے میرے حیدر بھائی، قیاس جو ہے اجتہاد کا ایک شعبہ ہے، اجتہاد کا طریقہ ہے، نہیں اس کے مقابلے کا ایک ذریعہ نہیں ہے۔ نہیں مقابلہ نہیں، اس سے اجتہاد جو ہے نا کرنا، محنت کر کے حکم دریافت کرنا نئی چیز کا، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس چیز کو جانچو کہ یہ حلال چیزوں سے ملتی ہے یا حرام چیزوں سے۔ کیونکہ ہم او لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہماری اسلامیات کی کتاب وہ بھی ایک بہت بڑے لازمی بات ہے عالم کی ہی لکھی ہوگی، انہوں نے قرآن حدیث اجتہاد اور پھر قیاس بھی ایسے ڈیفائن کیا جس طرح یہ بھی ایک اجتہاد کی طرح کوئی طریقہ ہے اور اس میں کنڈیشن کی تھوڑی بہت ڈفرینس انہوں نے بتایا ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں میرے بھائی یہ بھی انہوں نے کہنا اصل میں یہ تھا، اجتہاد اور قیاس نہیں کہنا تھا، یہ کہنا تھا کہ دو چیزیں تو دین کی بنیاد، اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ روایات، اس سے آگے جو ہے نا لوگوں نے اجتہاد کیے، اس اجتہاد کے پھر مدارج ہیں، سٹیجز ہیں، جس پر سارے ایک دور کے علماء ساری امت کے متفق ہو گئے، سب گروہوں نے ایک ہی فیصلہ دیا علماء نے، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اجتہاد نہیں تیسرا لکھنا چاہیے تھا، اجماع لکھنا چاہیے تھا، اتفاق ہو گیا اس پر ساری امت کا، اس کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج کوئی اٹھے دانشور کہہ نہیں سب بیوقوف سے لوگ، میں عقل مند پیدا ہوں، اس طرح تو دین کے حق میں عدم قرارداد عدم اعتماد پاس ہو جائے کہ اس دین کو سمجھتا ہی کوئی نہیں، محمد خدا نے اتارا، ایسی بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ جس پر اتفاق ہے اس کو کوئی غامدی نہ چھیڑے، نہ طاہر القادری چھیڑے، سب سر تسلیم خم کرے، علماء فارغ ہو چکے۔ اجماع کے آگے ہے پھر اجتہاد، اجتہاد کی شاخیں ہیں قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ، عرف، یہ ساری چیزیں پھر اجتہاد میں آتی، یہ اس کے طریقے ہیں، اجتہاد سے ٹکر نہیں ان کی قیاس وغیرہ کی، یہ اجتہاد کرنے کے لیے راستے ہیں۔ جی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ایک اور سوال کر لوں آپ سے چھوٹا؟ اگلے اتوار کر آپ کو بہت وقت دیا، بہت لوگ 7 دن کے بعد آتے ہیں نا تو بہت لوگ بیچارے منتظر ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ سے ملیں گے۔
جی جی مولانا. تو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہنا چاہتے تھے، یاد آ گیا، چلے گئے، غسل کر کے آئے، پھر نماز پڑھائی، اور بعد میں بتایا کہ میں بھول گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی مسئلہ پوچھوں؟ جی پوچھیں بھائی، پوچھیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کسی؟ اجتماعی دعا کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہاں، دعا تو میرے بھائی جس وقت چاہے بندہ اپنے اللہ سے کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کرے یا بغیر ہاتھ اٹھائے، مگر یہ اجتماعی دعا کا جیسے رواج پڑ گیا نا کہ لوگ اٹھتے ہی نہیں جب تک امام نہ دعا کر لے، یہ اپنی طرف سے بنایا. یہ نہ فقہ میں ہے نہ حدیث میں ہے، کچھ نہیں ہے اس کی دلیل، یہ بدعت میں آتا. یہ چھوڑ دینا چاہیے. کبھی کبھار کوئی اپنا طور کرتا کرے، یا کسی نے کہہ دیا کہ مولانا بیماروں کے لیے دعا کرو، یہ بات کر لیں، درخواست پر کرنا چاہیے، ویسے اجتماعی دعا نہیں. اور اس پر تو مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک پورا رسالہ لکھ گئے کہ ہم نے یار اپنے بزرگوں کی کتابیں بھی دیکھ لیں، مگر تحقیق ہو گئی کہ یہ چیز ثابت ہے، کوئی دلیل نہیں اس کی. ادھر ادھر سے کھینچ تان کر جو ہے نا کہ اب عمومی دلائل دعا اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، کوئی بات نہیں. دکھانا تو ہے کہ نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یہ صاف لفظ ہو. ورنہ ہر بدعت جو ہے جنازے کے بعد دعا سارے وہ تو جائز بن جائیں گی، وہ دعائیں ہیں، کیا جواب پھر دے سکیں؟ جواب تو یہی ہے کہ جو مخصوص ہے جس شکل سے آپ کر رہے ہیں، یہ ذکر ہے کہ آپ نے کیا ہے، اگر نہیں تو چھوڑیں. مولانا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عام نمازوں کے بعد تو اجتماعی دعا نہیں کرتے، لیکن جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ بھی فرض سمجھتے. نہیں، جو سمجھتے بالکل نہیں، مطلب میں نہیں جانتا کہ شہر میں کوئی ایسی مسجد ہوگی کہ جس میں جمعے کی نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی. بالکل میرے شہر میں طاہر صاحب صاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے گا نا کہ بیماروں کے لیے کرو، یا کوئی کریں گے، ورنہ کوئی نہیں، جمعے کی نماز ہو، یہ کوئی نہیں کرے. جی ٹھیک ہے. کوئی اجتماعی دعا مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نمازیوں میں سے کہہ دے جی کہ بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے یا کسی کے لیے دعا کرے، پھر تو حق بنتا ہے، ورنہ عام حالات کے اندر امام خود سے چاہے تو ایسی اجازت نہیں ہے شریعت کی روشنی میں. ویسے دعائیں آپ زبان سے جتنی چاہے پڑھیں، نماز کے اندر پڑھیں، بعد میں پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. دعا تو غذا ہے مومن کی، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ مگر یہ طریقہ نہیں معصور، حدیث میں نہیں آیا، نہ صحابہ کرام کا تھا کہ نماز کے بعد اس طرح دعا. چلیں ٹھیک ہے بھائی. جی جی ہاں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کہ حائضہ عورت ہے نا، ہاں حائضہ عورت جی، وہ قرآن مجید پڑھ تو نہیں سکتی ہے، لیکن اور اللہ کا ذکر کر سکتی ہے. نہیں، حائض کے بارے میں صحیح بات یہ ہے میرے بھائی کہ وہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، وہ ذکر بھی کر سکتی ہے، اس کے لیے بندش نہیں. جنبی کے لیے جو مرد جنبی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا ہے، جو جس کو نہانے کی حاجت ہے نا، وہ نہیں پڑھ سکتا زبانی، ذکر اذکار کر سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا. فرق جو ہے نا وہ ابن تیمیہ، ابن قیم، امام مالک نے بہت اچھا بیان کیا کہ جنبی کیوں سستی کر رہا ہے، کس نے روکا کہ اٹھے اور غسل کرے اور پاک ہو جائے. مگر عورت بیچاری مجبور ہے، اس کا یہ فطری ہے حال ہے کہ وہ 5-6 دن بیچاری نہیں پاک ہو سکی. اس کو اگر ہم تلاوت سے روک دیں، حفظ اس کا جاتا رہے گا، بچیوں کو پڑھا رہی ہے. اور حدیث پاک جس بارے میں مروی تھی کہ حیض والی عورت اور جنبی قرآن نہ پڑھے، وہ صحیح نہیں. اگر صحیح ہوتی تو ہم چپ ہو جاتے، وہ روایت نہیں تھی. اعلام الموقعین میں ابن قیم کی یہ ساری بحث پڑھنی چاہیے. شریعت حکمت پر مبنی. عورتیں ہیں بیچاری بے بس، ان کو نہیں ہم تنگ کر سکتے، وہ پڑھاتے زبانی قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے. جنبی جی ہاں، نہیں، جنبی نہیں پڑھ سکتے. جنبی عورت پڑھ سکتی ہے. مولانا نے ہاتھ نہیں لگا سکتی. مولانا نے دونوں کی وضاحت یہ کی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پورے ہفتے بھر کے لیے اس عمل کے دوران کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی کیونکہ مجبوری ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. وہ نہا نہیں. اور مرد تو پانی مل گیا، تب پانی نہ ملا تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے پاک ہو گیا. وہ کیوں نہیں پاک؟ عورت اگر چاہے بھی تو 6-7 دن سے پہلے پاک ہو ہی نہیں سکتی. بس اس کے لیے یہی فتویٰ ہے کہ وہ پڑھتی بھی رہے، پڑھاتی بھی، چھوئے نہ، قرآن پاک کو چھونے سے پرہیز کرے. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. السلام علیکم. تو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جب لوگ ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ حضور بھول گئے اور